अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी वी 89 केसेट से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल नकीब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाब नात। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो सना खां मौजूद हैं, बड़ा अच्छा अंदाज़ है, बड़ा अच्छा लहन रखते हैं, बड़ा अच्छा ग्राम रखते हैं, मेरे भाई मोहम्मद उस्मान मुनीर साबरी साहब। आप तशरीफ़ लेके आए, आपको मरहबा कहते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं उस्मान भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नाज़रीन, हमारा आज का जो प्रोग्राम है अदाब नात, इसका एक मकसद है, हर प्रोग्राम में बताया जाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये जो नात खां हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आते हैं, ये महफ़िल में पढ़ने वाले हैं। और एक नात खां जब परफॉर्म करता है अपनी परफॉर्मेंस को, तो ऑडियंस देखती है और ऑडियंस फॉलो करती है। उस नात खान की एक एक बात को पिक किया जाता है। और आजकल के दौर में हर इंसान एक इल्म रखता है, साहिब इल्म बंदे होते हैं, तो नात को पढ़ा कैसे जाए, नात की अदायगी कैसी होनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी हुआ करता है एक नात खां के लिए। तो हम इस पे बात करते हैं हर प्रोग्राम में और आज भी इस पे ही बात करेंगे इंशाल्लाह। तो हम उस्मान भाई से भी पूछेंगे कि क्या मुकाम और क्या एक तरीक़ाकार होना चाहिए और क्या होता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को पढ़ते दौरान और स्टेज पे। तो उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि कितने अरसे से आप नात पढ़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाल भाई, बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की सनाखनी कर रहे हैं। ये बड़ी बात हुआ करती है कि जो भी नात खां हमारे पास तशरीफ़ लेके आते हैं उस्मान भाई, जी उसका सबसे पहले जब पूछा जाता है कि आप कब से नात पढ़े हैं, तो सबके तकरीबन बयानात यही हुआ करते हैं कि हम बचपन से। तो ये बड़ी बात है कि आज के इस इसके पुरफितन दौर लिए में शायर ने एक शेर लाइन भी लिखी है कि बचपन से ही सरकार के टुकड़ों में वाह वाह कलम। वाह, तो ये आम बात तो नहीं है ना, यकीनन ये टुकड़े भी हैं, ये हर एक को नसीब में नहीं होते। ये जो ख़ास टुकड़े हैं, ये वो टुकड़े हैं कि जो खा कर इंसान नात ख़्वां बनता है और बड़े असर अंदाज के साथ ये अदायगी करता है, नात पढ़ता है और अपना एक मुकाम बनाता है, एक मयार बनाता है। तो बड़ी बात है, आप बचपन से ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गोई कर रहे हैं। तो किन से सीखा आपने ये नात पढ़ना? जी बिलाल भाई, सीखा तो किसी से भी नहीं, बस रहनुमाई मिली माशाल्लाह। सना खान हजरात से। माशाल्लाह हर नात खान को सुना, माशाल्लाह सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब को माशाल्लाह। ज़्यादा सुना, उनको फोकस माशाल्लाह। से, तो उनसे ही ज़्यादा रहनुमाई ली। उनको उनके सुन ज़ेरे के साया बैठ के भी कभी आपको शर्फ हासिल हुआ? एक दो दफ़ा शर्फ हासिल हुआ, लेकिन सुभान अल्लाह। अब आम रूटीन में महफिल पे बड़ी हुआ है। सादत की बात है, यकीनन वो एक सैयद ज़ात है और बड़ी अलग हस्ती हैं, बड़ा एक अलग मुकाम रखते हैं इस दुनिया में, बल्कि इस वक्त तो इंटरनेशनल सनाखा हैं क़िबला सैयद ज़बीब मसूद शाह साहिब। तो आप उनको फॉलो करते हैं, कम सनाखा हैं जो उनको फॉलो कर पाते हैं। तो आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? जी एक बड़ा ही प्यारा इल्तिजाइया कलाम है, इमरान ताजी साहब का लिखा हुआ, माशाल्लाह। वो आपको सुनाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। या नबी नजरे करम, हम पे खुदा रा कीजिए। या नबी नजरे करम, हम पे खुदा रा कीजिए। ऊंचा हम सबके नसीबों का सितारा कीजिए। या नबी नजरे करम। रोज कहता है कमर ये आमिना के चाँद से। रोज कहता है कमर ये आमिना के चाँद से। टूट कर कदमों में आऊं, एक इशारा कीजिए। टूट कर कदमों में आऊं, एक इशारा कीजिए। या नबी नजरे करम। और कौन है इस दार फानी में हमारा कौन है? कौन है इस दार फानी में हमारा कौन है? हम बिचारों का नबी जी
آپ چارہ کیجئے ہم بیچاروں کا نبی جی، آپ چارہ کیجئے یا نبی نظر کرم، اور التجا عمران عاجز کی ہے شاہ آپ سے، التجا عمران عاجز کی ہے شاہ آپ سے، آقا جی دور یہ رنج و الم آقا ہمارا کیجئے، دور یہ رنج و الم آقا ہمارا کیجئے یا نبی نظر کرم، ہم پہ خدا را کیجئے، اونچا ہم سب کے نصیبوں کا ستارہ کیجئے یا نبی نظر کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا نبی نظر کرم ہم پر خدا را کیجئے، اونچا ہم سب کا ستارہ میرے آقا کیجئے۔ یقیناً یہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا بڑے احسن انداز کے ساتھ میرے بھائی عثمان منیر صابری صاحب آپ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا آپ کے توسل سے، آپ کی اس نعت پاک کے صدقے، آپ کی اس استغاثے کے صدقے قبول فرمائے۔ آمین۔ تو میں عثمان بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ایک سٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں، آپ نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے پڑھنے والے ہیں اور بڑے اعلیٰ سٹیجوں پہ پڑھتے ہیں آپ، تو ہم کون سا انداز اپنائیں؟ دیکھیں باوضو ہو کے جانا چاہیے، اپنی جو کنڈیشن ہے وہ بڑی ویل ڈریس ہونی چاہیے، کیونکہ جو ذکر رسول کرتا ہے یقیناً وہ لباس سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ اس کا لباس کیسا ہے، تو یہ تو چیزیں رکھتی ہیں جو ایک معمول ہے، لیکن ہم پڑھتے وقت الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے، ہماری شاعری کیسی ہونی چاہیے؟ جی بلال بھائی، میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں کہ جو ثنا خوان ہیں آج کل کے، آپ کو پتہ ہی ہے کیسے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک پیغام ہی میرا یہی ہے کہ اگر آپ یہ تصور کر کے یہ نعت پڑھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت سنا رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کیسے نعت پڑھیں گے؟ سبحان اللہ۔ آپ یہ اگر سوچ مائنڈ سیٹ بنا کے اگر آپ نعت پڑھیں تو آپ سے بڑھ کر نعت کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یقیناً عثمان بھائی نے ایک جامع بات کر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو پڑھنے کا انداز ہونا ہی یہ چاہیے کہ جب ہم آنکھوں کو بند کر کے تصور یہ کریں گے کہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں سے واقف ہیں اور ہمارے اس انداز کو دیکھا جا رہا ہے، تو خود ہی ہماری باڈی لینگویج، ہمارے الفاظ کا چناؤ اور ہمارے پڑھنے کا بیان ایک الگ مقام رکھ کے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ پڑھ رہا ہے، یہ جو نعت خواں پڑھ رہا ہے، یہ کہیں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہی انداز ہونا چاہیے، یہی معیار ہونا چاہیے۔ تو آج ہم بات کریں گے جناب سیدنا علی مرتضیٰ کی اور ان کی بھی مناقب سنیں گے، تو آپ جناب سیدنا علی مرتضیٰ آپ کی کون سی ایسی منقبت سنائیں گے کہ ہمارا دل، ہمارا جذبہ مزید اجاگر ہو جائے؟ بلال بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ ایک جو مومن ہوتا ہے، جو علی علی کرتا ہے، اس کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہر وقت علی علی کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو وہی منقبت سناؤں گا کہ ایک نعت خان کا پیغام دے رہا ہے کہ علی علی کر بیلیا، تو وہی اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ علی علی کر بیلیا، علی علی کر بیلیا، علی 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 کر بیلیا، 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 جاویں گا تر بیلیا، علی علی کر بیلیا، علی 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 کر بیلیا، علی علی کر بیلیا،
ایڈیاں وکی کدورتا ایڈیاں وکی کدورتا ایڈیاں وکی کدورتا ایڈیاں وکی کدورتا اللہ تو ڈر بے لیا علی علی کر بے لیا علی 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 اللہ تو ڈر بے لیا علی علی کر بے لیا جتھے علی دے ملکے جتھے علی دے ملکے جتھے علی دے ملکے جتھے علی دے ملکے سڑ جانو مر بے لیا علی علی کر بے لیا علی 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 کر بے لیا علی علی کر بے لیا چھڈ کے علی نو شاکے 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 جامے گا مر بے لیا علی علی کر بے لیا علی 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 کر بے لیا علی علی کر بے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ ایک میسیج دے رہے تھے علی علی کر بے لیا۔ یہ ضروری کیوں ہے؟ صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جب بھی مومن اور منافق کی پہچان معلوم کرنا ہوتی تو وہ ذکر علی کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی بات ہے، علی کوئی ذات عام ذات نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جن کی جو اولاد ہے وہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہے، اور جن کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جن کے بھائی جن کے سسر تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ ذات بھی تو پھر عام ذات نہیں ہے، وہ خود جو تمام اولیاء کے سردار ہوں، ایک بڑا مقام بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ تو ان کی ہی ایک قول سے میں اس پروگرام کے اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک بار روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا لو، ممکن ہی نہیں کہ گھر میں مایوس لوٹو۔ یہ بڑی بات ہے اور بڑی حکمت کی بات ہے۔ تو آخر پہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان، آپ نے جو حکم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا، یہ میں بتانے لگا ہوں کہ استغفر اللہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کہ انسان مرتے دم تک اگر استغفر اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہو جایا کرتی ہے۔ استغفار کی فضیلت کیا ہے بتانے لگا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا کہ جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا کہ جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں اپنے معمول میں استغفار کو بھی رکھنا لازم ہے، یہ رکھتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت ہماری اس روح نے پرواز کر جانا ہے، یہ روح نے بے وفا ہو جانا ہے اور ہمارے جسم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو لہٰذا میں استغفار کو اپنے معمول بنا لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان محمد بلال نقیبی کو اجازت دیجیے۔ کل پھر ایک نئے چہرے کے ساتھ، ایک نئی آواز کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔